نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 287 سورۃ التغابن، آیت نمبر 1 سے لے کر 18 تک۔ سورۃ تغابن مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، لیکن اس کا انداز مکی ہے۔ مسبحات میں سے آخری سورہ ہے۔ اس سورت کے بارے میں مفسرین کا خاصا اختلاف ہے۔ کچھ مفسرین اسے مدنی سورت قرار دیتے ہیں اور کچھ اسے مکی سورت قرار دیتے ہیں۔ اس اختلاف میں جو بہتر سورت معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 14 سے 18 تک کی آخری آیات مدنی ہیں اور ابتدائی 13 آیات مکی ہیں، کیونکہ اس سورت کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کے مضامین مکی صورتوں سے ملتے جلتے ہیں، تو اس کی ابتدائی 13 آیات مکی اور آخری آیات میں 14 سے لے کر 18 تک مدنی آیات ہیں۔ یسبح للہ، تسبیح کر رہی ہے اللہ کے لیے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ماں کا جو لفظ یہاں آیا ہے یہ غیر عاقل اور عاقل دونوں کے لیے آیا ہے۔ من جب آتا ہے تو اس میں صرف عاقل کا معنی ہوتا ہے، لیکن ماں غیر عاقل اور عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ماں تغلیب کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ عاقل کے مقابلے میں غیر عاقل کثرت سے ہیں۔ جو مخلوق عقل رکھتی ہے اس کے مقابلے میں ایسی مخلوق جس کو اللہ نے عقل نہیں دی وہ زیادہ ہے، اور یہ تغلیب کے لیے بھی آیا ہے کیونکہ عاقل کے مقابلے میں غیر عاقل کثرت سے ہیں، اور جب کثرت کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے تو اس میں پھر سبھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، عقل مند یوں تو کم ہے، یعنی عقل رکھنے والی مخلوق کم ہے، اور پھر ان عقل رکھنے والی مخلوق میں بھی عقل مند کم ہے، کیونکہ وہ اللہ کے معیار کے مطابق عقل مند نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح کر رہی ہے اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لہ الملک، اسی کے لیے ہے بادشاہت، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ہے تعریف۔ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ کہہ کے حصر کا معنی دیا گیا کہ صرف اور صرف اسی کی ہی بادشاہت ہے اور صرف اسی کے لیے ہی تعریف ہے۔ ہم یہ بات بہت اچھے سے مانتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت ساری کی ساری، لیکن ہم اپنے کہنے میں کتنے باشعور ہیں وہ ہمارے عمل سے پتہ چلتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری بادشاہت اللہ کے لیے ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے، تو ہم کتنا اللہ پر فوکسڈ ہیں، کتنی ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کتنی ہم اس کی معرفت رکھتے ہیں۔ کیا ہم لوگوں کو اللہ کی معرفت دلانے میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ یا مثلاً آپ کسی مزار کے سامنے سے گزرتے ہیں تو اللہ آپ کو فوراً یاد آ جائے، اس کا ایک ہونا فوراً یاد آ جائے، اور آپ توحید کا اظہار کریں، شرک کی نفی کریں،
تو صحیح معنوں میں جب ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے، تو ہمارا عمل اسی کے مطابق ہوتا ہے. وَهُوَ، اور وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اپنی تخلیق سے جو اس کو مقصد درکار تھا، یعنی اپنی تخلیق سے جو اس کو کام لینا تھا، اللہ نے اسے اس کام پر لگا دیا، اور وہ اس تخلیق سے مطلوبہ مقصد حاصل کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. هو الذی، وہ اللہ، وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، فمنکم، تو تم میں سے کوئی، کافر، کافر ہے، ومنکم، اور تم میں سے کوئی، مؤمن، مومن ہے. اوپر آسمان اور زمین کی بات کی گئی، اب انسان کی بات کی گئی کہ کائنات میں مومن اور کافر کی تقسیم کسی اور تخلیق میں نہیں ہے سوائے انسانوں اور جن کے. ساری کائنات اللہ کی بادشاہت، اس کی تعریف کے قائل ہو کر اطاعت کر رہی ہے، لیکن انسانوں اور جنوں میں کافر اور مومن کی تقسیم ہے. باقی کسی اور تخلیق میں یہ تقسیم نہیں. اللہ کی ساری تخلیق اللہ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر وہ کافر بن گیا یا مومن بن گیا. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جیسے جیسے حالات میں، جیسے جیسے ماں باپ کے ساتھ وہ پرورش پاتا ہے، پھر وہی راہ اختیار کر لیتا ہے. اس آیت کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، پہلا معنی، کچھ مان لیتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اور کچھ خود کو زمانے کی گردش کے تحت پیدا ہونے اور مرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں. کچھ لوگ مان لیتے ہیں کہ اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ زمانے کی گردش کے تحت ہوا، یہ سب پیدا ہونے کا اور مرنے کا جو معاملہ ہے، یہ دنیا ایک حادثے میں بنی اور ایک حادثے میں ہی ختم ہو جائے گی. لوگ پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں، بس یہیں ختم ہو جاتا ہے. ایک دوسرا معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے. اچھا، جو پہلا معنی تھا اس میں جو یہ مان لے کہ اللہ میرا خالق ہے وہ مومن ہے، اور جو یہ نہ مانے وہ کافر ہے. اس کا دوسرا معنی کہ اللہ نے انسان کو سلیم فطرت پر پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی طرح مطیع بن کر رہے. تو کچھ لوگ فطرت پر قائم رہے اور کچھ لوگ ماحول سے متاثر ہو کر کفر کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بخاری کی روایت بتائی کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس فطرت پر اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ لوگ اللہ کے مطیع رہیں. لیکن کچھ لوگ تو اس فطرت پر قائم رہتے ہیں اور کچھ لوگ ماحول سے متاثر ہو کر کفر کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں. تو جو فطرت پر رہا وہ مومن، اور جو فطرت کو مسخ کر دے وہ کافر ہو گیا. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. ایک تیسرا معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے. اللہ نے انسان کو قوت ارادہ اور اختیار دے رکھا ہے، اس کو عقل و تمیز دے کر پیدا کیا ہے. اب جو بھی شخص اللہ کی ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے
تو وہ کفر کی راہ پر جا پڑتا ہے، اور جو صحیح استعمال کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ اس آیت میں یہاں پہلا حصہ هو الذی خلقکم ہے، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو، یعنی تم انسانوں کو۔ فمنکم کافر، یہاں جو فا آ رہا ہے نا، اگر اس کو سرکل کر لیں، پھر یعنی پیدا ہونے کے بعد، یعنی اس نے کسی کو کافر پیدا نہیں کیا، اللہ نے کسی کو کافر پیدا نہیں کیا، اللہ نے تو ہر شخص کو فطرت پر پیدا کیا، اور فطرت کیا ہے؟ اسلام۔ لیکن وہ پیدا ہونے کے بعد کافر ہوتا ہے، وَمِنْكُمْ مُؤْمِن، یا پھر مومن ہو جاتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما، ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تمہارے عمل کو اچھے سے دیکھنے والا ہے۔ وہ اعمال جو کفر پر مبنی ہیں اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، وہ اعمال جو ایمان پر مبنی ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ پورے پارے میں اس بات کی بڑی تکرار ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، اطاعت کرنے والوں کی اطاعت کو بھی جانتا ہے، نافرمانوں کی نافرمانی کو بھی جانتا ہے۔ اب وہ صرف دیکھتا ہی نہیں، وہ اس کا بدلہ بھی دے گا۔ مومن کے نیک عمل میں کتنا خلوص تھا اس کے مطابق وہ اس کی جزا میں کمی یا اضافہ کرے گا، اس کو اچھا بدلہ دے گا، اور نافرمانوں کو برا بدلہ دے گا۔ خلق السماواتی، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، کے حق کے ساتھ، یعنی جیسا اس کو ہونا چاہیے تھا اس کو ویسا بنایا، اس کو بامقصد بنایا، حکمت بالغہ کے ساتھ بنایا۔ وصورکم، اور صورت بنائی تمہاری، فاحسن، تو اچھی بنائی، صورکم، صورتیں تمہاری، اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی، اور کتنی اچھی صورتیں بنائی ہیں۔ کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، کیا اس کی کھال، اس کا سائز، اس کی موومنٹ کیسی بنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام چیزیں بنائی جو انسان کی زندگی اور زندگی کی بقا کے لیے ضروری تھی۔ تمام چیزوں کو انسانوں کا خادم بنایا، اس کی خدمت پر مامور کیا۔ انسان کا ڈیزائن بڑا عمدہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، جانا اللہ کے پاس ہی ہے۔ انسان اگر اپنی تخلیق پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے اسے نہایت معتدل مزاج عطا کیا، عقل دی، بولنے اور سننے کی صلاحیت عطا کی۔ انسان مخلوقات میں تصرف کر سکتا ہے، بہت سے پاورز دی انسان کو، اور انسان کو یہ بھی سکھایا کہ وہ دیگر مخلوقات سے کیسے مستفید ہو سکتا ہے۔ لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اسے اللہ کے پاس جانا ہے۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 6 سے لے کر 8 میں آتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے نہایت کرم والے رب کے متعلق کس چیز نے دھوکہ دیا؟ وہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے برابر کیا،
اور جس صورت میں بھی اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا. سورہ انفطار کی آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تھی. اللہ نے بڑی پیاری صورتیں بنائی، بہت عمدہ بنایا، تاکہ انسان اس دنیا میں رہ کر اپنی ان خوبیوں سے آخرت کو کمائے، کیونکہ اسے جانا اللہ کے پاس ہی ہے. یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما تُسِرُّونَ، جو کچھ تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید. ہر ایک اپنے اپنے دل کی چھپی باتوں کے بارے میں سوچے. ہم سب نے اپنے دلوں میں کچھ نہ کچھ چھپا کے رکھا ہے، اللہ اسے جانتا ہے. اس بات کو بھی جانتا ہے جو ہم نے کسی کو نہیں بتائی. تو اللہ تمہارے سینوں میں چھپی بات کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے. جو باتیں ہم نے کسی سے نہیں کہیں اس کو بھی جانتا ہے، اور جو باتیں ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. جو اعمال ہم چھپ چھپا کر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، جو اعمال ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. اعمال کی نیتوں کو بھی جانتا ہے. اس دنیا میں صرف ظاہری اعمال اور ان کی ظاہری صورت پر ہی انحصار کیا جا سکتا ہے نا، لیکن کل قیامت کے دن جو اجر ملے گا، چونکہ وہ نیتوں کے بیسس پر ہوگا، اللہ تعالیٰ نیتوں کو بھی اچھے سے جانتے ہیں. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے بھید. صدور سے مراد قلب انسانی ہے. اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، یعنی دل میں کتنا ایمان ہے، کتنا شوق ہے، کتنا خلوص ہے، کتنی محبت ہے، یا پھر دلوں میں کتنا کفر ہے، شرک ہے، منافقت ہے، وسوسے ہیں، شک و شبہات ہیں، خیالات ہیں، خدشات ہیں. اللہ سب کو جانتا ہے. جو رب ایسا جاننے والا ہو، پھر اس کا بدلہ دینا کتنا انصاف پر مبنی ہوگا. کوئی اس کے فیصلے کو رد نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کی چیکنگ بڑی اسٹرکٹ ہے. الم یاتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس. کم سے مراد یہاں پر اہل کفر ہیں. نبأ الذین، خبر ان لوگوں کی. الذین سے مراد یہاں پر سابقہ اقوام کے لوگ ہیں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے. فذاقوا، تو انہوں نے چکھا، وبال امرہم، وبال اپنے کام کا، ان کے اعمال کے انجام کو وہ پہنچے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک. پچھلی اقوام کی بات کی جا رہی ہے کہ ماضی میں جن قوموں نے کفر اختیار کیا، کیا تمہیں ان کے انجام کی خبر نہیں ملی؟ سابقہ اقوام سے مراد جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود. فذاقوا، تو انہوں نے چکھا، وبال امرہم، اپنے کام کا. وبال کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. وابل کہتے ہیں ایسی بارش جو موٹے موٹے قطروں والی ہو، اور اگر آپ ایسی بارش میں نکلیں تو وہ سر پر لگتی بھی ہے. اور وبیل کہتے ہیں ایسا کھانا جو معدے پر بھاری ہو، اسی سے ہی یہ لفظ نکلا ہے وبال، بوجھ اور مصیبت کو کہتے ہیں. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک.
یہاں پر دنیاوی سزا کی بات ہو رہی ہے جو سابقہ اقوام کے کفر کے نتیجے میں ان کو دی گئی. یہ سزا نہ تو ان کی اصل سزا تھی اور نہ پوری سزا تھی. یہ عذاب محض ان کو جرائم سے باز آنے کے لیے چکھایا گیا تھا. دنیاوی سزا صرف مجرم کی گرفتاری کی وقت رکھتا ہے. اصل عذاب تو آخرت میں آئے گا. تو یہ سزا نہ ان کی اصل سزا تھی اور نہ پوری سزا تھی. ذالک یہ بِأَنَّهُ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ کانت تھے تأتیہم آتے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بالبینات ساتھ واضح آیات کے. یہ انجام، یہ سزا، یہ وبال ان کو اس لیے ملا کہ جب ان کے پاس ان کے رسول واضح آیات کے ساتھ آئے فقالو تو وہ کہتے ابشر کیا انسان یہدوننا ہدایت دیں گے ہم کو، کیا یہ انسان ہماری اصلاح کرے گا. یہ ایروگنس، یہ تکبر پہلے کے دور میں بھی تھا اور اب بھی ہے. کیونکہ جب کبھی رسول ان کے سامنے آئے واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح آیات کے ساتھ، انہوں نے کہا اچھا اب یہ انسان ہماری اصلاح کرے گا، اب یہ ہمیں سکھائے گا. تو یہ تکبر پہلے دور میں بھی تھا اور اب بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو انسانوں میں سے بھیجا. وہ روشن دلائل کے ساتھ آئے جن سے یہ یقین ہو سکتا تھا کہ یہ رسول فی الواقع پیغمبر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں دے کر بھیجا کہ جس سے یہ یقین ہو سکتا تھا کہ یہ رسول فی الواقع اللہ کا پیغمبر ہے. لیکن لوگوں نے پھر بھی ان کو نہیں مانا. ایک دوسرا معنی بھی اس حصے کا کیا جاتا ہے کہ یہ اپنی تعلیمات کے لیے جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ نہایت واضح اور معقول ہوتے ہیں، کسی قسم کا اس میں شک نہیں ہوتا. اور یہ پیغمبر حق اور باطل کی پوری وضاحت کرتے تھے، لیکن پھر بھی لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور کہا فقالو ابشر یہدوننا، وہ کہتے کہ کیا یہ انسان اب ہمیں ہدایت دے گا. دیکھیں یہاں جو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تأتیہم رسولہم بالبینات، اس کو میں تھوڑا سا واضح کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ بات آپ پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. جب آپ یہ پڑھتے رہے کہ رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تو اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں. ایک معنی کہ وہ رسول اتنے کلیئر، روشن، واضح دلائل کے ساتھ آئے کہ پورا یقین ہو سکتا تھا کہ یہ پیغمبر ہے. اور دوسرا معنی کہ ان کی جو تعلیمات تھیں جو وہ لوگوں کو دیتے تھے، جو دلائل وہ لوگوں کو دیتے تھے، وہ بڑے معقول ہوتے تھے، بڑے واضح ہوتے تھے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا تھا، اور وہ حق اور باطل کی پوری وضاحت کرتے تھے. لیکن لوگوں نے اتنی واضح نشانیوں کے باوجود بھی ان کا انکار کیا، جس کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے فَكَفَرُوا، تو انہوں نے کفر کیا، یعنی رسولوں کا. وَتَوَلَّوْا، اور وہ منہ موڑ گئے، یعنی شریعت سے. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور بے پرواہ ہو گیا اللہ. یہ رسول کو نہیں مانتے، یہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، اللہ کو کیا پرواہ ان کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے رسول بھیجے. اب اگر یہ رسول کو نہیں مانتے تو اللہ کو کیا پرواہ ہے. اللہ کی حکومت میں، اللہ کی طاقت میں کوئی حرف نہیں آئے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا.
واللہ غنی، اور اللہ بے نیاز ہے اپنی مخلوق سے، اس کی عبادات سے، اللہ کو ضرورت نہیں. حمید، تعریف والا ہے اپنے افعال میں، اپنی تخلیق میں، اپنی ذات میں تعریف والا ہے. اگر کوئی کفر کرتا ہے تو وہ خود نقصان اٹھائے گا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. زعم الذین کفروا، دعویٰ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اور زعمہ سے مراد ان کا جھوٹا اور باطل گمان ہے. انہوں نے باطل گمان کیا، جھوٹا گمان کیا، الَّن یبعثوا، کہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے. یہ ان کا جھوٹا گمان تھا، ان کافروں کا، کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے. قل، کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں. بلا کے بارے میں ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ ما قبل کی تردید کے لیے بھی آتا ہے، سوال کے جواب کے لیے بھی آتا ہے، اور کبھی ڈانٹ کے لیے بھی آتا ہے. یہاں ما قبل کی تردید کے لیے آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کیوں نہیں، وائی ناٹ، ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، اللہ اٹھائے گا. وَرَبِّی، میرے رب کی قسم، واو یہاں پر قسمیہ ہے. لَتُبْعَثُنَّ، البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. ثُمَّ، پھر، لَتُنَبَّئُنَّ، البتہ تم ضرور بتائے جاؤ گے، بِمَا عَمِلْتُم، ساتھ اس کے جو تم نے عمل کیا. ان کے اس باطل گمان کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور صرف اٹھائے نہیں جاؤ گے بلکہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں بھی بتایا جائے گا. اور اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا سے معنی یہ ہے کہ تمہیں اس کی پھر جزا یا سزا ملے گی. ان کفار کے پاس اپنے اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں تھی، لیکن اللہ اپنے علم کے ساتھ یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوا رہے ہیں، اور اپنی قسم بھی ساتھ میں شامل کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں ضرور زندہ کرے گا. اور صرف زندہ ہی نہیں کیا جائے گا، جو کچھ تم آج کر رہے ہو اس کا مواخذہ بھی کیا جائے گا. وَذَلِكَ، اور یہ بات یعنی قبروں سے اٹھانا، ان کے اعمال کی خبر دینا، علی اللہ، اللہ پر، یسیرٌ، بہت آسان ہے. ویسے یہ دونوں کام بہت مشکل ہیں، لیکن اللہ پر آسان ہے. وَذَلِكَ علی اللہ یسیر. فآمنوا، پس ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والنور، اور اس نور پر. نور سے مراد قرآن ہے. الذی، وہ جو، انزلنا، اتارا ہم نے. بجائے کفر کے اور آخرت کو نہ ماننے کے تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور قرآن پر. وہ قرآن جو نور ہے، جو اللہ نے اتارا ہے. اس قرآن کو جو نور کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سابقہ اقوام کے واقعات ہیں جس سے سبق حاصل کیا جا سکتا ہے. پھر یہ موجودہ حالات میں بھی رہنمائی کرتا ہے، فتنے اور فساد سے بچاتا ہے. کمپلیٹ گائیڈنس ہے، مکمل رہنمائی ہے. تو یہ قرآن نور ہے کیونکہ اس میں پچھلی اقوام کے بارے میں بتایا گیا جس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں. موجودہ حالات میں بھی یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے،
قیامت تک کے لوگوں کی رہنمائی ہے اس میں، پھر فتنے اور فساد سے بھی بچاتا ہے، اخلاقی تربیہ بھی کرتا ہے، مکمل ضابطۂ حیات، کمپلیٹ گائیڈنس۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح سے باخبر ہے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، واللہ بما تعملون بصیر، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، واللہ علیم بذات الصدور، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، واللہ غنی حمید، زعم الذین كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير۔